بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ جن کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہم اپنے درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم آسمان میں پہلے سننے کے لیے مواقعوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، پھر جو کوئی سنے تو وہ اپنی طاق میں آگ کی لپٹ پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کی بھلائی چاہی۔ ناظرین اکرام، یہ دراصل جنات کی وہ گفتگو کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوتی ہے اور آپ اعلان نبوت فرما دیتے ہیں، اب جنات کی طاقت کو بتدریج کم کر دیا گیا۔ جو انہیں کھلی آزادی ملی تھی اس آزادی پر اب گرفت ہونا شروع ہوئی۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ آسمانوں کے قریب جایا کرتے، فرشتے جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو یہ اسے کان لگا کر سنا کرتے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، اہل زمین کے بارے میں اب نیا فیصلہ کیا آنے والا ہے، اور آ کر کے یہ نجومیوں کو، کاہنوں کو بتاتے، اور یوں جو ہے ان کی اہمیت بھی بڑھتی، اور وہ کاہن اور نجومی جو ہے ان لوگوں کو آسمانی خبریں بتا کر کے خوب مال کمایا کرتے تھے۔ لیکن اب جب یہ آسمان کی طرف جاتے تو وہاں سخت پہرے ہوا کرتے اور انہیں آگ کے شعلے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے، کیونکہ جیسے ہی وہ قریب ہوتا کوئی جن تو اس پر فرشتے جو ہے وہ آگ برساتے اور وہ بھاگ کر کے واپس آ جایا کرتا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یہ جانا جائے آخر یہ تبدیلی کیوں ہے، کیا اہل زمین پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی انعام کر رکھا کہ ہماری طاقت کو جو ہے وہ کم کر دیا گیا۔ چنانچہ معلومات کے لیے مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ بھیجی گئی۔ نصیبین سے تعلق رکھنے والی جماعت جو ہے وہ آتی ہے مقام نخلا کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں آپ قراءت فرما رہے ہیں۔ اس گروپ نے وہ قراءت کان لگا کر سنی، اور اس کے بعد سنتے 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 انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ تو پیغام حق ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنے قبیلے میں جا کر کے وہ اس بات کو بتانے لگے کہ ہم نے جو ہے ہدایت کو دیکھ لیا ہے، اور اس ہدایت جس کی وہ طلب میں تھے، چنانچہ وہ اسلام قبول کر کر ایمان لے کر آئے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی آخر الزماں علیہ السلام، جن کی آمد پر بڑی عظیم تبدیلیاں اس کائنات کے اندر مارز وجود میں آئی، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنات کی جو طاقت تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ بڑا زور تھا اور بڑا غرور و تکبر تھا اس قوم کو، اس مخلوق کو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی بدولت ان کی طاقت کو کم کر دیا، ان کی پاورز جو ہیں وہ کم کر دی گئیں، اور یقیناً یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک عظیم الشان دلیل بھی ہے۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، چنانچہ ہمیں ان کی اطاعت کو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ، اس پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کے طفیل کہ جن کے ذریعے سارے زمین و آسمان جو ہے وہ روشن ہیں، اور ہدایت بھی انہی کے طفیل ملا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کما حق وہ اطاعت نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں رضا الہی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً آپ علیہ السلام کی اتباع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا اور صراط مستقیم ہے۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu